السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ اور اس کی دعا آپ حضرات دھیان کے ساتھ میں توجہ کے ساتھ میں اس کو سنیں اور اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی قربانی قبول فرمائے۔ اولاً تو قربانی سے پہلے جانور کو کیسے لٹانا ہے اور کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں، مختصر سے وہ سن لیجیے۔ قربانی سے جب ذبح کرنے کا وقت ہو تو ایک تو یہ یاد رہے کہ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، جانور کو گھسیٹ کر قربان گاہ تک نہ لے جائیں۔ نمبر 3، چھری کو تیز کیا جائے، کند چھری جسے ٹھوٹی کہتے ہیں، جو چلتی نہ ہو، ایسی چھری سے ذبح نہ کیا جائے، اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 4، چاروں پیر باندھ دینا یہ بھی مکروہ ہے، یہ ایک پیر کھلا رکھا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسلام ہر چیز میں سکھلاتا ہے احسان کیا جائے، کہ جانور کو ذبح تو ہر مذہب کے ہر دھرم کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی وہ سکھلایا کہ جس میں جانور کی جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال نمبر 5، سنت طریقے کے خلاف لٹانا یہ بھی مکروہ ہے۔ وہ طریقہ سنت طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم ابھی بتا رہے ہیں آگے۔ نمبر 6، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا۔ بعض جو کسائی ہوتے ہیں، جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ جانور کو لٹا دیا، جانور کھڑا ہوا ہے، اسی کے سامنے چھری کو ذبح کر رہے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ نمبر 7، اب جانور کو بعض مرتبہ باندھ کر لٹا دیا گیا، اب چھری تیز کرنے چلے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، چھری کو پہلے ہی تیز کر لیا جائے، اس کے بعد میں جانور کو لٹایا جائے۔ نمبر 8، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ جانور یا تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اکیلا جانور ہو، یا پھر کم سے کم پردہ درمیان میں کر دیا جائے، تاکہ یہ جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرا جانور دیکھ کر تکلیف محسوس نہ کرے۔ نمبر 9، گردن کے اوپر سے یا بہت نیچے سے ذبح کرنا۔ جانور تو ذبح ہو جائے گا، لیکن اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ نمبر 10، ذبح ہونے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن الگ کر دینا یا کھال اتارنا شروع کر دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور کو جب آپ نے ذبح کر لیا اور اس کے کچھ دیر بعد تک وہ گرم رہتا ہے، تو جب تک وہ گرم رہے اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بلکہ جب پورا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں کھال اتارنی شروع کی جائے۔ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو مکروہ ہوتی ہیں، یعنی جانور کے ذبح کرنے کے وقت یہ کام مکروہ ہیں، ان کو ذہن میں رکھا جائے اور ان کاموں سے خود بھی بچا جائے اور اپنے دوست و احباب، رشتہ دار اور تمام مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے یہ اپنی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بہرحال نیت کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اب آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کوشش میں آپ بھی شریک ہوں اور دوسروں تک یہ بات پہنچا کر ثواب حاصل کریں۔ بہرحال اب دوسری چیز ہے جانور کو لٹایا کیسے جائے۔ اس میں بہت مغالطہ لگتا ہے اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ جانور کو غلط طریقے سے جیسے دکھا ویسے لٹا لیا جاتا ہے۔ تو جانور کو لٹانے کا صحیح طریقہ سنیے۔ جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیے جائیں۔ ذبح کرنے والا اپنے بائیں ہاتھ سے جانور کا سر پکڑے گا اور داہنا پیر اپنا جانور کے داہنے شانے پر رکھے گا اور اس کے بعد میں جانور کو ذبح کرے گا۔ اب یہ سمجھنے میں بسا اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جانور کا بایاں پہلو کون سا ہے اور وہ کیسے لیٹے گا، تو کبھی کبھی الٹا بھی لٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں
قبلہ مغرب کی جانب ہے، جس کو ہندی میں پچھم بھی کہتے ہیں اور ویسٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اب اس کے پیر تو اتنے یاد رہے کہ جدھر کو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے چاروں پیر ادھر کو رہیں گے، یعنی قبلے کی طرف کو۔ سر کدھر رہے گا؟ سر رہے گا اس کا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے رائٹ طرف تو اس کی پونچھ ہوگی اور لیفٹ طرف ہمارے اس کا سر ہوگا، یعنی اتر کی طرف، یعنی شمال یا اتر کی طرف اس کی پونچھ ہوگی جانور کی، اور اس کا سر جو ہے وہ ادھر اتر دکن کی طرف ہوگا، یعنی جنوب کی طرف ہوگا۔ تو یہ جانور کو لٹانے کا سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے جانور کو لٹایا جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کیا دعا پڑھی جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جیسے عام طور سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو قربانی ہو جاتی ہے، جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں ایک دعا آتی ہے کہ جس کا پڑھنا مستحب ہے، کوشش کی جائے کہ اس دعا کو یاد کر لیا جائے، اور یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یاد نہ ہو سکی یا دیکھ کر بھی نہیں پڑھی، بہرحال اس کے بغیر بھی قربانی ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے کہ جب جانور کو لٹا دیا جائے تو فوراً یہ دعا پڑھ لی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دیں گے۔ واضح رہے کہ قربانی کرنے والا، ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور جو اس کے ساتھ میں شریک ہے، یعنی جس نے چھری کو پکڑ رکھا ہے، بعض مرتبہ جو کسائی وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چھری کو پر ہاتھ لگائے رکھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اس طریقے سے جانور ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک دعا آتی ہے کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر خود اپنا جانور قربان کر رہا ہے اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے تو پھر منی نہ کہے، بلکہ یوں کہے اللہم تقبل من، پھر آگے اس کا نام لے دے۔ مثلا میں کہوں کہ عمر کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اللہم تقبل من عمر کما تقبلتا، پھر آگے وہی دعا ہے۔ یا 7 آدمی ہیں تو 7 کا بھی نام لے سکتے ہیں، جیسے اللہم تقبل من عمر و عثمان و علی و فاطمہ وغیرہ، اس طریقے سے سب کے نام لے کر کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اس طریقے سے آپ کی قربانی پوری ہو جائے گی۔